अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है बटर स्कॉच बाकलम हुमा वकास एपिसोड 8। ये राबिया राबिया क्या लगा रखा था स्टेज पर? वो कपड़े तब्दील करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली थी जब मुस्तरब सा कैफ उसके सामने खड़ा हुआ। वो ऊपरी कोट उतार चुका था और अब उसकी मैक्सी के हमरंग ड्रेस शर्ट पहने हुए था। क्यों याद आने लगी है उसकी? जोहर तमस्कुर उड़ाती मुस्कुराहट के साथ कहा और आगे बढ़ी। वो जो पहले से ही परेशान था वह भी मज़ीद इकट्ठी हुई। मतलब ये कि आज उसके ज़िक्र पर उसकी याद आने लगी होगी। मुझे क्यों आएगी उसकी याद? याद तो तुम कर रही थी इतना वहाँ स्टेज पर बैठकर राबिया राबिया लगा रखी थी। वो उलझा सा लग रहा था। जोहा ने नफ़रत से उस पर एक निगाह डाली और तुनक कर गोया हुई। वाओ कैफेमान, झूठे होने के साथ साथ कमाल के अदाकार भी हो। वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं झूठ क्यों बोलूँगा भाई? यूनिवर्सिटी के बाद से कभी उसे देखा तक नहीं। कैफ ने झुंझलाकर वजाहत दी। पेशानी पर अनगिनत शिकनें गहरी हो रही थी। जोहा का लहजा, उसका अंदाज अजीब हद तक आमेज था। वो तो मुझे भी नहीं देखा था यूनिवर्सिटी के बाद, लेकिन तुम दावा करते हो कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत मुझसे ही हुई थी। चुप था लहजा और लबों पर वही इस्तेज़ाई मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। वो एहतियात से कैफ की आंखों में झांक रही थी। उसका और तुम्हारा मुकाबला कैसे हो गया भाई? मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे पीछे घूमता था, सारी यूनिवर्सिटी जानती थी। और राबिया से तुमने शादी तक करने के वादे कर लिए थे, ये मैं जानती थी। अब की बार दांत पीसते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। कैफ का मुंह हैरत से खुल गया। क्या क्या राबिया से शादी तक के वादे? वो भौहें चढ़ाए शदीद हैरत में खड़ा था। कुछ सेकंड यूं ही गुजर गए थे। वो बड़े रौब से कैफ की हैरत ज़दा आंखों में झांक रही थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों करूँगा उससे शादी के वादे? बल्कि वो मुझे। अब की बार कैफ मुकम्मल गुस्से में वजाहत दे रहा था जब वो झुंझलाकर उसकी बात काटते हुए पलटी। बस कर दो कैफ, कितने झूठ बोलोगे? कैफ जो तब से जब्त कर रहा था, एकदम से जब्त का पैमाना लबरेज हुआ और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे पहले एक दो दफ़ा फ्लर्ट किए थे, लेकिन जब तुमसे मोहब्बत हुई उसके बाद कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा। कैफ अब गुस्से में भरा वजाहत दे रहा था जबकि वो यूं ही नाक मुंह भींचे खड़ी थी। और ये राबिया, ये तो खुद हमसे पढ़ने आती थी और फिर उसने मुझे आस दिलाई कि जोहा मेरे ग्रुप में है तो वो तुमसे दोस्ती करवाने में मेरी मदद करेगी। जोहा के लबों पर एक बार फिर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। हाओ, कितने फास्ट क्लेवर हो ना तुम कैफ। कितनी जल्दी एक कूल कहानी बना दी। तुम जब यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे पड़े थे और मैंने तुम्हें घास तक नहीं डाली तो तुमने कुछ दिन बाद आराम से राबिया को सेट कर लिया। ये है असल कहानी। क्या क्या बकवास कर रही हो यार? मैं क्यों राबिया को सेट करता? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हें बहुत तंग भी किया था, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है और मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। तुम्हें तंग करना छोड़ दिया, लेकिन दिल से मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी और वो मोहब्बत आज भी कायम है। कैफ ने तेवरी चढ़ाए मज़ीद वजाहत दी। वो अब बेहद संजीदा था। उसके बाद राबिया खुद आई थी मेरे पास एक ऑफ़र लेकर कि वो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी। अच्छा, और तुमने फिर उससे मोहब्बत कर ली? भाई वाह। सुहा ने हाथ नचाया। कैफ ने थके से तासुर से उसे देखा। वो कोई भी बात न तो समझने के लिए तैयार थी और ना ही मानने के लिए। इनत जोहा, मैं कब से तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम बात क्यों समझने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। हाँ, मैं मानता हूँ तुमसे पहले मैंने बहुत उल्टे फुल्टे काम किए हैं और बहुत सी लड़कियाँ
دوست بھی تھی، لیکن وہ کالج اور یونیورسٹی کا بیوقوفیوں والا دور تھا۔ مجھے ان میں سے کسی سے محبت نہیں تھی۔ محبت ہوئی تھی تو صرف تم سے، اور ہمیشہ رہی۔ وہ اب غصے میں وہی وجاہت دیتا ہوا ایک دم پھر سے نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ جو تمہارے لیے فیل کرتا تھا کبھی کسی کے لیے نہیں کیا۔ محبت سے اس کے انگارے برساتی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا جو غصے میں تپ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا، یہ سب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ یہ میں مانتی ہوں تم نے رابعہ سے دوستی میرے چکر میں ہی کی تھی، لیکن جب دن رات تم اس سے باتیں کرتے رہے پھر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ارے یار، جھوٹ ہے یہ سب۔ وہ جھنجھلا کر گال پہ سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہوا۔ زوہا اب متواتر بول رہی تھی۔ وہ تمہارے سارے میسیجز ہمیں دکھایا کرتی تھی، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے سب؟ میسیجز؟ حیرت کا ایک اور دھچکا لگا۔ وہ پھر فاصلہ ختم کیے اس ہی جگہ پر کھڑا تھا۔ جی ہاں، میسیجز، تمہارے محبت بھرے میسیجز، جس میں تم نے یہاں تک وعدے کر رکھے تھے کہ تم نے اس کے لیے اپنے گھر والوں تک کو منا لیا ہے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اف! وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، آ گیا نا یاد سب؟ زوہا نے سہزائیہ مسکراہٹ گہری کی۔ وہ ایک دم جذب میں کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ زوہا، میرا یقین کرو، یہ سب غلط ہے۔ میں نے رابعہ کے ساتھ کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ بہت میسیجز کرتی تھی، لیکن ان میں صرف اور صرف میں تمہارے متعلق بات کرتا تھا۔ وہ مجھے یقین دلاتی تھی کہ وہ تمہیں میرے لیے راضی کر لے گی۔ زوہا نے غصے میں ہاتھ جھٹکے۔ بس کرو، کسی لڑکی کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی؟ تمہاری طرف سے کوئی آس تھی تو وہ یہ سب کہتی تھی۔ اور وہ لاسٹ فیئرویل پارٹی، جب وہ تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گئی تھی، وہ کیا تھا سب؟ ہاں، کیف ایمان، بیوقوف کسی اور کو بنانا۔ زوہا کے اگلے وار پر وہ کچھ دیر پرسوچ بھویں اٹھانے کے بعد گہری سانس لیتا ہوا گویا ہوا۔ اس دن وہ پریشان تھی، اس کی کار خراب ہو گئی تھی تو میں… جھوٹ مت بولو کیف، اس دن وہ ساری رات تمہارے ساتھ تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ کیف اور میں اپنے اپنے ہاسٹل بنک کر کے ساری رات ایک ساتھ رہے۔ او خدا زوہا، یہ الزام بہت بڑا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ ہاں، اب تو تم یہ سب کہو گی ہی کیونکہ میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ زوہا نے مذاق اڑانے کے انداز میں کندھے اچکائے۔ ہاں، بیوی بن چکی ہو، اس لیے تو چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر یقین کرو، اپنے دل سے یہ ساری بدگمانیاں نکال دو۔ ہاں، ساری بدگمانیاں نکال کر ایک اچھی بیوی بن کر تمہاری خدمتیں کرنے لگوں اور تم چھپ کر کسی اور سے عشق معشوقی کرنے لگو۔ واٹ؟ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ وہ اب اس بے سروپا بحث پر اکتا گیا تھا۔ فضول نہیں ہے یہ، یہی سب تم میرے ساتھ یونیورسٹی میں کر چکے ہو۔ جب تم نے مجھے تنگ کرنا چھوڑا، میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن گئی تھی۔ مجھے تم اچھے لگنے لگے تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا تم اب شریف لڑکوں کی طرح میرے گھر رشتہ لے کر آؤ گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ عاشقی رچا لی۔ وہ پھٹ کر اس پر ایک نیا انکشاف کر رہی تھی، اور کیف ایمان اس خوبصورت انکشاف پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو وہ حیرت سے مستفسر ہوا۔ تم نے کیا کہا ابھی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ زوہا ایک پل کو گڑبڑائی اور پھر فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے وضاحت دی۔ نہیں، تمہاری محبت پر یقین ضرور ہو گیا تھا۔ ہاں، مطلب تم مجھ سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیف نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں تصدیق چاہی۔ وہ تو پہلے سے ہی منہ سے اچانک پھسل جانے اس راز پر تذبذب کا شکار تھی۔ اب نگاہیں چرانے لگی۔ یہ وہ راز تھا جسے وہ خود سے کہنے پر بھی گھبراتی تھی، اور آج اچانک کیف کے سامنے اگل دیا۔ ہاں، زوہا آفتاب کو بھی زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکے سے محبت ہوئی تھی، اور وہ کیف ایمان ہی تھا۔
وہ کیف کی محبت کو آزمانا چاہتی تھی کہ وہ اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح لے رہا ہے یا اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن جب کیف نے اس کے بار بار انکار پر پیچھے ہٹ کر رابعہ سے دوستی گانٹھ لی تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور محبت کی پھوٹتی کو نپل فوراً شدید نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ مضبوط لڑکی ضرور تھی، لیکن کیف کی بے پناہ چاہت نے کہیں دل میں امید ضرور جگائی تھی۔ آج وہ اچانک اس محبت کا اعتراف تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب افسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تم پر اعتبار ہو گیا تھا، لیکن تم نے اس اعتبار کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زوہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جب تم میری زندگی میں آئی اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھا۔ جرمنی میں بھی پچھلے 3 سال کبھی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ وہ اکتاہٹ بھلائے ایک دفعہ پھر سے محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دلانے میں لگ گیا تھا جو اب منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اکثر جب کسی بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو تم ضرور یاد آتی تھی۔ یعنی کہ تاڑنا تو بند نہیں کیا تھا نا؟ خیر، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا۔ کندھے اچکاتی وہ پلٹی تھی۔ چلو یقین نہ کرو، پیار کر لو۔ اظہار تو کر ہی دیا ہے کہ زوہا آفتاب کو اگر کسی سے محبت ہوئی تھی تو وہ میں ہی تھا۔ کیف نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف موڑا اور جذب میں کہتا ہوا قریب ہوا۔ دل صاف نہ ہو تو محبت کی عمارت کھوکھلی ہوتی ہے، اور میں کھوکھلی عمارت گرنے کے درد سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے کل کی طرح بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ کیف اسی طرح مضطرب اور بے یقین سا کھڑا تھا، اور پھر کل کی طرح چپ چاپ ٹیرس پر چلا گیا۔ کیا؟ ندرت نے حیرت زدہ آنکھیں مزید کھولیں۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی پرسوں رات کے تمام گفتگو بتا رہی تھی۔ وہ اور کیف مکلاوے کی رسم کے طور پر آج لاہور آئے تھے۔ کیف نے ایک دم سے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی اور کل سے اب تک اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کل ان کی کیف کے ماموں کے گھر دعوت تھی۔ وہاں وہ لوگ پوری فیملی صبح سے گئے اور رات کو تھکے ہارے واپس آئے۔ کیف اس سے الگ ہی رہا اور رات کو ٹیرس پر چلا گیا، اور آج وہ لوگ صبح ہوتے ہی لاہور آ گئے تھے۔ ہاں، یہی سب کہہ رہا ہے۔ اتنا چھوٹا انسان میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مزداق کل سے مجھے تیور دکھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ جھنجھلا کر بھاری جھمکے کانوں سے اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیف اس وقت آفتاب اور باقی گھر والوں کے ساتھ تھا، اور وہ اوپر ندرت کے کمرے میں اس کے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ سوہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہوں۔ ارے میں پاگل ہوں کیا؟ رابعہ اس کے محبت بھرے میسیجز کے اسکرین شاٹ لے لے کر بھیجا کرتی تھی۔ ہاتھ نچا کر وضاحت دی۔ یہ اپنی نت نئی پکس بھیجتا تھا اسے، اور آدھی آدھی رات کی چیٹ ان دونوں کی، اور اتنی چیپ چیٹ ہوتی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں اس شخص پر یار؟ نو، نیور۔ زوہا نے غصے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ گلابی جوڑے میں وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تو اب کیا ایسے ہی زندگی گزار دو گی؟ ندرت نے لب بھیجے اگلا سوال کیا۔ نہیں، یہ تو جا رہا ہے، کل واپسی ہے۔ میں نے انکل سے کہا ہے میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی میرے کاغذ بنوائے۔ زوہا نے کلائی میں ڈالے سونے کے کنگن کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے بتایا۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ بہت بہت سویٹ۔ ان فیکٹ اس کے علاوہ سب بہت اچھے ہیں۔ آنٹی تو اتنی سویٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے امی میری ساس تھیں اور یہ میری امی ہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ ندرت نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اور وہ عدن اور حرم، اوف،
बस नहीं चलता उनका कि मुझे फूलों की तरह रखें, बहुत प्यारी और बहुत सुलझी हुई हैं। इनफैक्ट मैं बहुत खुश रहूँगी वहाँ। माशाअल्लाह। नुदरत ने सताइशी मुस्कुराकर सर हिलाया। और सबसे अच्छी दादी हैं, यूँ समझो घर का बच्चा है। उनकी वजह से घर में शुगर लगा रहता है। वह पुरजोश लहजे में सबके बारे में बता रही थी। बहुत अच्छा है सब, मगर सोहा, असल रिश्ता तो कैफ भाई से है ना तुम्हारा। बुरा मत मानना, तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। नुदरत ने प्यार से मगर झिझकते हुए समझाया। सबका प्यार एक तरफ, लेकिन शौहर का प्यार सब पर भारी होता है। नुदरत की बात पर वो एकदम चुप हुई और फिर गहरी सांस ली। क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का जिस पर दिल ही साफ ना हो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की। कैफ कल जा रहा है, तुम अपने मियाँ के साथ जाओ। शरिया ने गुस्से से केतली में दूध उड़ेलते हुए कहा। वो किचन की शेल्फ पर बैठी टांगें झुला रही थी और उनकी इतनी बेमुरवती पर आंखें एकदम सिकुड़ कर छोटी हुईं। मुझे आपसे यही तवक्को थी, इसलिए कोई जोड़ा साथ रख कर नहीं लाई। जाना ही है, पता है मुझे, नखूत से कहा और छलांग लगाकर नीचे उतरी। वो खबकी से मुंह फुलाए किचन से निकलने ही वाली थी जब शरिया ने एक बार फिर से बाजू दबोचकर पास किया और गुस्से से समझाया। और ये क्या कैफ को तुम कहता बुलाती हो? कुछ अकल के नाखून लो। शौहर है तुम्हारा, इज्जत से बुलाया करो। आप कहा करो, क्या सोचते होंगे उसके घर वाले कि इतनी पढ़ी लिखी है और तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। जी बुला लूँगी, अब बाजू छोड़े मेरा। वो बेजार से अंदाज में बाजू छुड़ा रही थी। जी बुलाऊंगी नहीं, वादा करो मुझसे। आप कहोगी उसे। शौहर का दर्जा बड़ा होता है, एहतराम लाजमी है बेटा। अच्छा अम्मी, आप तो पीछे पड़ गई हैं। वो झुंझलाकर बाजू छुड़ाती पीछे हुई। चलो जाओ, तैयारी करो अपनी। शरिया ने रौब से हुक्म दिया। वो बाजू सहलाती और बड़बड़ाती बाहर निकल गई। ओके फ्रेंड्स, बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।